السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ دورہ قرآن کے اس سفر میں آج ہم پارہ نمبر 10 کا آغاز کریں گے۔ آئیے اللہ کے نام کے ساتھ پارہ نمبر 10 کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین الہی آمین۔ پارہ نمبر 10 میں سورہ انفال آیات 41 سے 75 اور سورہ توبہ آیات 1 سے 92 شامل ہیں۔ اس میں جہاد، نفاق، ایمان اور مسلمانوں کی ذمہ داریوں کا ذکر ہے۔ پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ انفال آیات 41 سے 44 میں بات ہے مال غنیمت اور جہاد کے اصول۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور اے مسلمانوں جان لو کہ جو کچھ بھی مال غنیمت حاصل کرو اس میں سے پانچواں حصہ یقیناً اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے اور اس کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتارا جس دن دو فوجوں میں ٹکراؤ ہوا تھا، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ مال غنیمت کے بارے میں ہم یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورت کے آغاز سے پارہ نمبر 9 میں، کہ یہ وہ مال ہے جو کافروں سے لڑائی کے نتیجے میں مسلمان کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا لیکن امت محمدیہ کے لیے یہ مال حلال ہے۔ تو یہاں پہ اب اس کی تقسیم کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے یہ کہا کہ اس میں سے پانچواں حصہ یقیناً اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات پتہ چلتی ہے، مراد اس سے یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے حصے سے ایک ہی ہے، یعنی سارے مال غنیمت کے 5 حصے کر کے 4 حصے تو ان مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا۔ ان میں بھی ایک پیادہ کو 1 اور سوار کو 3 گنا حصہ ملے گا۔ پانچواں حصہ جسے عربی میں خمس کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حصہ اپنی ضروریات، ازواج مطہرات کی ضروریات اور مسلمانوں کے مفاد عامہ میں لگاتے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والخمس مردود علیکم، یعنی میرا جو پانچواں حصہ ہے وہ بھی مسلمانوں کے مصالحے پر ہی خرچ ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا، پھر یتیموں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ خمس حسب ضرورت خرچ کیا جائے گا۔ تو یہ تقسیم تھی مال غنیمت کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ، جبکہ تم میدان بدر کے قریب والے کنارے پر تھے اور وہ کافی دور والے کنارے پر تھے، اور قریش کا تجارتی قافلہ تم سے بہت نیچے تھا، اور اگر تم دونوں فریق جنگ کے لیے آپس میں وعدہ کرتے تو مقررہ وقت پر ضرور اختلاف کرتے، اور لیکن یہ ہوا کہ دونوں گروہ آمنے سامنے آ گئے تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہونے والا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو وہ حجت قائم ہونے سے ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ دلیل سے حق پہچان کر زندہ رہے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پہ دنیا کا معنی قریب کا مراد وہ کنارہ جو مدینہ شہر سے قریب تھا، اور قصوہ اس کنارے کو کہتے ہیں، یعنی کافر جو تھے نسبتاً مدینہ سے دور تھے۔ اور اس کے بعد تجارتی قافلہ، یہاں پہ اس سے مراد تجارتی قافلہ ہے، یعنی جو نیچے والے قافلہ تم سے بہت نیچے تھا اس سے مراد تجارتی قافلہ ہے جو ابو سفیان کی قیادت میں شام سے مکہ جا رہا تھا، اور جسے حاصل کرنے کے لیے دراصل مسلمان آئے تھے۔ یہ پہاڑ سے بہت دور مغرب کی طرف نشیب میں تھا، جبکہ بدر کا مقام جہاں جنگ ہوئی بلندی پر تھا۔ اور یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم باقاعدہ دن اور تاریخ مقرر کر لیتے، اعلان جنگ ہو جاتا، تو یقین تھا کہ تم لڑائی کی تاریخ میں مختلف ہو جاتے، یعنی اس جنگ کا ہونا اللہ نے لکھ رکھا تھا، اس لیے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ دونوں فریق بدر کے مقام پر ایک دوسرے کے مقابل بغیر کسی وعدہ عہد و پیمان کے وہاں پر وہ آ گئے، اور اس کے بعد پھر جنگ کا ہونا یقینی ہو گیا۔ اے نبی یاد کریں جب اللہ نے آپ کے خواب میں آپ کو ان کی تعداد کم دکھائی، اور اگر وہ آپ کو ان کی تعداد زیادہ دکھاتا تو تم ضرور ہمت ہار دیتے اور اس معاملے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ یہاں پہ بھی یہ اللہ کا ایک احسان ہے جو اللہ نے مسلمانوں پر کیا، اور اس سے ان کے دلوں کو راحت بخشی، اور اس معاملے میں آپس میں اختلاف کرتے لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا، بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ اور اے مسلمانوں یاد کرو جب تم کافروں کے آمنے سامنے ہوئے اور اللہ نے انہیں تمہاری نظروں میں تھوڑا دکھایا اور تمہیں ان کی نظروں میں تھوڑا دکھایا، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہونے والا تھا، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہاں پہ یہ کہ کافر بھی تم سے خوف کھا کر پیچھے نہ ہٹیں، پہلا واقعہ خواب کا تھا اور یہ دکھلانا عین قتال کے وقت تھا، جیسا کہ الفاظ قرآنی سے واضح ہے۔ تاہم یہ معاملہ ابتدا میں تھا، لیکن جب باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی تو پھر کافروں کو مسلمان اپنے سے دگنا نظر آتے تھے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں کی آیت میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں۔ بعد میں زیادہ دکھانے کی حکمت یہ نظر آتی ہے کہ کثرت دیکھ کر ان کے اندر مسلمانوں کا خوف اور دہشت بیٹھ جائے، تو یہ مختلف طریقوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ آگے آیت نمبر 45 سے 75 میں بات ہے کفار اور مومنین کا فرق۔ ایمان والو جب کسی گروہ سے تمہارا آمنا سامنا ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم ہمت ہار بیٹھو گے اور تمہاری ہوا اکڑ جائے گی، اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں میں اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے سجا کر پیش کیے، جب انسان برے اعمال کرنے لگ جاتا ہے تو شیطان اس کو وسوسات بھی ڈالتا ہے اور اس کے لیے اس کے وہ اعمال جو ہیں ان کو مزین بھی کر دیتا ہے، اور وہ کہنے لگا آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور بے شک میں تمہارا ساتھی ہوں۔ پھر جب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھیر گیا اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بری ہوں، بے شک میں وہ فرشتے دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔
मुशरिकीन मक्का जब रवाना हुए तो उन्हें अपने हरीफ कबीले बनी बकर बिन कनाना से अंदेशा था कि वो पीछे से उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। चुनाचे शैतान सराका बिन मालिक की सूरत में आया, सूरत बनाकर आया, जो बनी बकर बिन कनाना के एक सरदार थे, और इन्हें ना सिर्फ फतह और गलबा की बिशारत दी बल्कि अपनी हमायत का भी पूरा यकीन दिलाया। लेकिन जब उसने फरिश्तों की सूरत और अल्लाह की मदद देखी तो एड़ियों के बल भाग खड़ा हुआ। और आखिरत में भी ऐसा ही होगा कि शैतान जो लोग शैतान के वसवसात के पीछे लगते हैं और जिनको शैतान ये यकीन दिलाता है कि बेशक मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जब वो अल्लाह का अज़ाब देख लेगा तो वो इसी तरह एड़ियों के बल भाग जाएगा और कहेगा कि मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। जब मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में रोग था ये कहते थे कि इन मुसलमानों को उनके दीन ने धोखे में डाल दिया और जो कोई अल्लाह पर भरोसा करे तो बेशक अल्लाह ज़बरदस्त खूब हिकमत वाला है। और काश आप देखें जबकि फरिश्ते काफिरों को फोत करते हैं और वो उनके चेहरों और उनकी पीठों पर मारते हैं और कहते हैं कि तुम जला देने वाला अज़ाब चखो, इसका बदला है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा, और ये जान लो बेशक अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। उनकी आदत आले फिरौन और उन लोगों की आदत जैसी है जो उनसे पहले थे। उन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया तो अल्लाह ने उनके गुनाहों की वजह से उन्हें पकड़ लिया। बेशक अल्लाह बहुत ताकतवर सख्त सजा वाला है। ये इसलिए कि बेशक अल्लाह कोई नेमत जो उसने किसी कौम को बख्शी हो नहीं बदलता यहाँ तक कि वो खुद अपने नफ्सों की हालत बदले। यानी ज़रूरी पहली चीज़ ये है कि जब तक कोई कौम जो है कुफरान नेमत का रास्ता नहीं छोड़ती अल्लाह भी उन पर फिर रहम नहीं करता, और अगर वो कुफरान नेमत का रास्ता ही इख्तियार करे तो अल्लाह ताला के जो अहकाम है उनसे एराज़ करे तो फिर अल्लाह उनका जो हालत है वो नहीं बदल सकता। और इसकी मिसाल ये भी है कि अब अगर हम अपने माशरे में देखें तो हम कहते रहते हैं कि हुकूमत ऐसी है या हुक्मरान ऐसे हैं, तो ज़रूरत इस अमर की है कि पहले हम अपने आप को तब्दील करें, पहले हम अपने आप में बेहतरी लेकर आएँ। जब हमारे अंदर बेहतरी आ जाएगी, हम जो है अल्लाह के अहकाम को मानना शुरू कर देंगे तो यकीनन हमारे हुक्मरान भी अल्लाह हमें वैसे ही अता करेगा जिससे हमारा जो मुल्क है वो एक अमन का गहवारा बन जाएगा। बहरहाल अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें अपने नफ्सों को अपने आप को बदलने की तौफीक अता फरमाए। और बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। उनकी आदत आले फिरौन और उन लोगों की आदत जैसी है जो इनसे पहले थे। उन्होंने अपने रब की आयत को जुटलाया तो हमने इन्हें इनके गुनाहों की वजह से हलाक कर दिया और हमने आले फिरौन को गर्क कर दिया और वो सब जालिम थे। बेशक ज़मीन पर चलने फिरने वालों में से अल्लाह के नज़दीक बदतरीन वो लोग हैं जिन्होंने कुफर किया फिर वो ईमान नहीं लाते, और वो जिनसे आपने माहिदा किया फिर वो अपना हर बार अपना माहिदा तोड़ डालते हैं। वो अल्लाह से ज़रा नहीं डरते। फिर अगर आप उनसे लड़ाई में उनको लड़ाई में पाएं तो उनके साथ उन लोगों को भी बहका देंगे जो उनके पीछे हों, शायद कि वो नसीहत पकड़ें। और अगर आपको किसी कौम की तरफ से ख़यानत यानी बदअहदी का खौफ हो तो बराबरी की सतह पर उनका अहद उनके मुंह पर दे मारे। यानी कोई अगर वादा खिलाफी करता है तो फिर आप भी वादे का पास ना करें। बेशक अल्लाह ख़यानत यानी बदअहदी करने वालों को पसंद नहीं करता। और जिन लोगों ने कुफर किया वो ये ख्याल ना करें कि वो सबकत लगे हैं, बेशक वो अपनी चालों से अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। और उन काफिरों के मुकाबले के लिए तुम मकदूर भर कुव्वत और बंधे हुए घोड़े तैयार रखो जिनसे तुम अल्लाह के दुश्मनों और अपने दुश्मनों को और उनके अलावा दूसरों को डराए रखो जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह इन्हें जानता है। और तुम अल्लाह की राह में जो कुछ खर्च करोगे तुम्हें इसका पूरा पूरा सवाब दिया जाएगा और तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। और ए नबी अगर वो सुलह की तरफ माइल हो तो आप भी उनकी तरफ माइल हो जाएं और अल्लाह पर भरोसा रखें, बेशक वही खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। और अगर वो आपको धोखा देना चाहें तो बेशक आपके लिए अल्लाह काफ़ी है। वही तो है जिसने अपनी मदद से और मोमिनों से आपकी तायीद की और उसने उन मोमिनों के दिलों में उल्फत डाल दी। अगर आप दुनिया भर के सब खजाने खर्च कर देते तो भी इनके दिलों में उल्फत पैदा ना कर सकते, लेकिन अल्लाह ही ने इनमें उल्फत डाल दी। बेशक वो ज़बरदस्त और खूब हिकमत वाला है। ए नबी आपके लिए अल्लाह काफ़ी है और उन लोगों के लिए भी जो मोमिनों में से आपकी पैरवी करते हैं। तो हमें यही रवैया इख्तियार करना चाहिए कि हमारा कोई भी मामला हो उसमें हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। ए नबी मोमिनों को जहाद पर उभारे। अगर तुम में 20 सब्र करने वाले हों तो वो 200 काफिरों पर गालिब आएंगे और अगर तुम में 100 साबिर हों तो वो 1000 काफिरों पर गालिब आएंगे। यही मुसलमानों को बिशारत है कि तुम्हारी साबित कदमी से लड़ने वाले 20 मुजाहिद 200 पर और 200 पर और 100 1000 पर गालिब रहेंगे। इसलिए मुसलमान थोड़े हों तब भी घबराना नहीं चाहिए। अब अल्लाह ने तुमसे तकफीफ कर दी और उसने जान लिया कि तुम्हारे अंदर कुछ कमजोरी है। चुनाचे अगर तुम में से 100 सब्र करने वाले हों तो वो 200 काफिरों पर गालिब आएंगे, यानी दुगना कर दिया। और अगर तुम में से 1000 ऐसे हों तो वो अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब आएंगे और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। किसी नबी के लायक नहीं कि उसके पास कैदी हों यहाँ तक कि वो ज़मीन में खून रेजी इन्हें कत्ल करे। और मुसलमानों तुम सबाने दुनिया चाहते हो और अल्लाह तुम्हारी आखिरत चाहता है। जंग बदर में 70 काफिर मारे गए थे और 70 ही कैदी बना लिए गए थे। ये कुफ्र इस्लाम का चूंकि पहला मार्का था इसलिए कैदियों के बारे में क्या तर्ज अमल इख्तियार किया जाए इनके बाबत अहकाम पूरी तरह वाज़िया नहीं थे। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 70 कैदियों के बारे में मशवरा किया कि क्या किया जाए, इनको कत्ल कर दिया जाए या फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए। जवाज़ की हद तक दोनों ही बातों की गुंजाइश थी, इसलिए दोनों ही बातें ज़ेर गौर आई। लेकिन बाज़ दफ़ा जवाज़ो अदम जवाज़ से कता नज़र हालात और ज़रूफ़ के अतबार से ज़्यादा बेहतर सूरत इख्तियार करने की ज़रूरत होती है। यहाँ भी ज़रूरत ज़्यादा बेहतर सूरत इख्तियार करने की थी, लेकिन जवाज़ को सामने रखते हुए कमतर सूरत इख्तियार कर ली गई जिस पर अल्लाह ताला की तरफ से अताब नाजिल हुआ। मशवरे में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मशवरा दिया था कि कुफर की कुव्वत और शौकत तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि इन कैदियों को कत्ल कर दिया जाए क्योंकि ये कुफर और काफिरों के सरगने हैं। ये आदाद होकर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करेंगे। जबकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वगैरह की राय इसके बरक्स ये थी कि फिदिया लेकर इन्हें छोड़ दिया जाए और इस माल से आइंदा जंग की तैयारी की जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी राय को पसंद फरमाया जिस पर ये और इसके बाद वाली आयात नाजिल हुई। और ये पहला मार्का था इसलिए बेहतर ये था कि उन कैदियों को कत्ल कर दिया जाता। अल्लाह ज़बरदस्त खूब हिकमत वाला है। अगर अल्लाह की तरफ से पहले ही एक बात लिखी हुई ना होती तो तुमने बदर के कैदियों से जो फिदिया लिया इसके बदले तुम्हें बड़ा अजाब आ पकड़ता। फिर जो हलाल पकीदा गनीमतें तुमने हासिल की हैं इसमें से खाओ। अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला माफ़ करने वाला है। ए नबी
جو قیدی تمہارے ہاتھوں گرفتار ہیں آپ ان سے کہتے ہیں کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی جان لے گا تو وہ تمہیں اس فدیے سے کہیں بہتر عطا کرے گا جو تم نے لیا ہے، یعنی جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد بہتر عطا فرمائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا تو عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ جو ان کے قیدیوں میں تھے مسلمان ہو گئے، تو اس کے بعد اللہ نے انہیں اور بھی زیادہ مال و دولت سے نوازا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور نبی اگر وہ آپ سے خیانت کرنا چاہیں تو وہ پہلے ہی اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، پھر اس نے انہیں تمہارے قبضے میں دے دیا۔ اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جنہوں نے مہاجروں کو اپنے ہاں جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لے آئے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی، ان کی دوستی سے تمہیں کوئی غرض نہیں حتیٰ کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگے تو تم پر مدد لازم ہے مگر اس قوم کے خلاف نہیں جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو، اور تم جو کام کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اے مسلمانوں اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد مچے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، اور اللہ کی کتاب میں خون کے رشتے دار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اخوت یا حلف کی بنیاد پر وراثت میں جو حصہ دار بنتے تھے، اس آیت سے اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب وراثت میں سے وہی حصے دار ہوں گے جو نسبی اور سسرالی رشتوں میں منسلک ہوں گے۔ اللہ کی کتاب یا اللہ کے حکم سے مراد ہے کہ لوح محفوظ میں اصل حکم یہی تھا، لیکن اخوت کی بنیاد پر صرف عارضی طور پر ایک دوسرے کا وارث بنایا گیا تھا، جو اب ضرورت ختم ہونے کے بعد غیر ضروری ہو گیا ہے اور اصل حکم نافذ کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ ہماری سورہ انفال جو ہے وہ مکمل ہوئی الحمدللہ۔ اب آگے ہم سورہ توبہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ توبہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ توبہ قرآن پاک کی 9ویں سورت ہے جس میں 129 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ یہ مدنی سورت ہے اور اس کا اصل موضوع منافقین کا کردار، جہاد اور اللہ کے راستے میں قربانی ہے۔ یہ سورت بسم اللہ کے بغیر شروع ہونے والی واحد سورت ہے۔ اس میں اللہ کے غضب اور منافقین کے خلاف سخت احکام ہے، مشرکین سے برات، معاہدہ توڑنے والے کفار کے خلاف سخت اعلان، جہاد اور مسلمانوں کی ذمہ داری، اللہ کے دین کو غالب کرنے کا حکم، منافقین کا چہرہ بے نقاب، ان کے جھوٹے بہانوں اور سازشوں کا ذکر، غزوہ تبوک کا تذکرہ، سچے اور جھوٹے ایمان والوں کا فرق واضح کیا گیا ہے۔ اور اس میں اس سورت کے متعدد نام ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک توبہ اس لیے کہ اس میں بعض مومنین کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے، دوسرا نام برات ہے اس لیے کہ اس میں مشرکین سے برات کا اعلان عام ہے، اور یہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس کا آغاز میں بسم اللہ درج نہیں ہے۔ اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں، اور لیکن زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ ان دونوں کے مضامین میں بڑی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ یہ سورت گویا سورہ انفال کا ہی بقیہ حصہ ہے غالباً، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شروع میں بسم اللہ درج نہیں کروائی، اور یہ ان 7 بڑی صورتوں میں سے صورت ہے جنہیں سب الطوال کہا جاتا ہے۔ تو آئیے سورۃ توبہ کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 10 میں بات ہے مشرکین سے برات، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم، اے مسلمانوں جن مشرکین سے تم نے عہد کر رکھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان سے اعلان برات ہے۔ یہ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کو قرآن کریم کی یہ آیات اور یہ احکام دے کر بھیجا تاکہ وہ مکے میں عام اعلان کر دیں۔ انہوں نے آپ کے فرمان کے مطابق اعلان کر دیا کہ کوئی شخص بیت اللہ کا عریاں ہو کر طواف نہیں کرے گا، بلکہ آئندہ سال سے کسی بھی مشرک کو بیت اللہ کا حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ اعلان چنانچہ مشرکو تم زمین میں 4 ماہ چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ اعلان برات ان مشرکین کے لیے تھا جن سے غیر موقت معاہدہ تھا یا 4 مہینے سے کم کا تھا، یا جن سے 4 مہینے سے زیادہ ایک خاص مدت تک تھا، لیکن ان کی طرف سے عہد کی خلاف ورزی کی گئی تھی۔ ان سب کو 4 مہینے مکہ میں رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس مدت کے اندر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو انہیں یہاں رہنے کی اجازت ہوگی۔ بصورت دیگر ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ 4 مہینے کے بعد ہمارے ملک سے نکل جائیں۔ اگر دونوں صورتوں میں سے بھی وہ کوئی بھی اختیار نہیں کریں گے تو حربی کافر شمار ہوں گے جن سے لڑنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا تاکہ جزیرہ عرب کفر و شرک کی تاریکیوں سے پاک صاف ہو جائے۔ اور یہ جو صورت تھی یہ اس لیے نہیں دی جا رہی تھی کہ فی الحال تمہارے خلاف کاروائی ممکن نہیں، بلکہ اس سے مقصد یہ تھا کہ تمہاری بھلائی اور خیر خواہی ہو اور تاکہ جو توبہ کر کے مسلمان ہونا چاہے وہ مسلمان ہو جائے، ورنہ یاد رکھو تمہارے بارے میں اللہ نے جو تقدیر و مشیت لکھ دی ہے تم اسے ٹال نہیں سکتے، اور اللہ کی طرف سے مسلط ذلت اور رسوائی سے تم بچ نہیں سکتے۔ اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ بلا شبہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری الذمہ ہے، لہذا اے مشرکو اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم نے حق سے منہ موڑے رکھا تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اے نبی آپ ان کافروں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیں، لیکن جن مشرکوں سے تم نے عہد کیا ہے پھر انہوں نے تمہارے حق میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی، تو ان سے مقررہ مدت تک ان کا عہد پورا کرو، اور بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکین کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو اور انہیں پکڑ لو۔ ان حرمت والے مہینوں سے کیا مراد ہے؟ ان میں اختلاف ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد وہی 4 مہینے جو حرمت والے یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور اعلان برات 10 ذوالحجہ کو کیا گیا، تو اس اعتبار سے گویا اعلان کے بعد 50 دن کی مہلت انہیں دی گئی، کیونکہ حرمت والے مہینوں کے گزرنے کے بعد مشرکین کو پکڑنے اور قتل کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ لیکن امام ابن کثیر نے کہا ہے کہ یہاں اشہر حرم سے مراد حرمت والے مہینے نہیں بلکہ 10 ذوالحجہ سے لے کر 10 ربیع الثانی تک 4 مہینے مراد ہیں۔ انہیں اس لیے اشہر حرم کہا گیا کیونکہ اعلان برات کی روح سے ان 4 مہینوں میں ان مشرکین سے لڑنے اور ان کے خلاف کسی اقدام کی اجازت نہیں تھی، اور اعلان برات کی روح سے یہ تفسیر مناسب معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔
بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکین کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو، انہیں پکڑ لو اور ان کا محاصرہ کر لو اور حرکات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھے رہو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں اور زکات دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اے نبی، ان مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لیں، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دیں، اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ بھلا مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیوں کر ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے قریب عہد دیا تھا، پھر جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ کس طرح مشرکوں سے عہد رہ سکتا ہے جبکہ ان کا یہ حال ہے کہ اگر وہ تم پر غلبہ پا لیں تو وہ تمہارے معاملے میں رشتہ داری کا لحاظ کریں نہ کسی عہد کا، اور وہ اپنے منہوں یعنی زبانوں سے تمہیں خوش کرتے ہیں اور ان کے دل انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پہ بیچا، پھر لوگوں کو اس کے راستے سے روکا، بے شک برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وہ کسی مومن کے معاملے میں رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد کا، اور یہ وہی لوگ ہیں جو حد سے گزر جانے والے ہیں۔ آیت نمبر 11 سے 37 میں بات ہے منافقین کی پہچان۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور ہم اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ یعنی دینی رشتہ بھی ایک رشتہ ہوتا ہے، اور جو دین کا رشتہ ہوتا ہے یہ تمام رشتوں سے افضل ہے، اور مومن کا بھائی ہے۔ اور اگر آپ کے رشتہ داروں میں سے آپ کے والدین یا آپ کی اولاد وہ کافر ہیں تو ان کی نسبت وہ لوگ جو دین والے ہیں وہ آپ کے زیادہ قریبی ہوں گے۔ اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں تان کریں تو کفر کے ان سرداروں سے جنگ کرو، اور بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ وہ بعد آ جائیں۔ کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالی اور رسول کو مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے پہلے ہی تم سے لڑائی شروع کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ ہی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ ان سے خوب لڑائی کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا اور انہیں رسوا کر دے گا، ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کو سینوں کو شفا یعنی ٹھنڈک بخشے گا، اور وہ ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا، اور اللہ جس پر چاہے توجہ فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے۔ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا جبکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے جہاد کیا، اور اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو ولی دوست نہیں بنایا، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ ان کی خوب خبر رکھتا ہے۔ مشرکین اس لائق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں۔ یہاں اس سے مراد یہ جمع کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ تمام مساجد کا قبلہ و مرکز ہے، یعنی قبلہ و مرکز مسجد حرام ہے، یا عربوں میں واحد کے لیے بھی جمع کا استعمال جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے گھر یعنی مسجد حرام کو تعمیر یا آباد کرنا یہ ایمان والوں کا کام ہے، نہ کہ ان کا جو کفر و شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اور اس کا اعتراف مشرکین اپنی تلبیہ میں بھی کہتے تھے، یا اس سے مراد وہ اعتراف ہے جو ہر مذہب والا کرتا ہے کہ میں یہودی، نصرانی، عیسائی یا مشرک ہوں۔ تو اللہ کا گھر آباد کرنے کا حق جب وہ صرف مومنین کے پاس ہی ہے۔ انہی لوگوں کے سب مال برباد ہو گئے اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ کی مسجدوں تو صرف وہ آباد کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا، اس نے نماز قائم کی اور زکات دی، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرا، لہذا امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال کی مانند قرار دے رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ مشرکین حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی دیکھ بھال کا جو کام کرتے تھے اس پر انہیں بہت فخر تھا، اور اس کے مقابلے میں وہ ایمان و جہاد کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی دیکھ بھال کا جو وہ کام کرتے ہیں وہ اس کی مانند نہیں ہو سکتا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہو، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، اللہ کے ہاں درجے ہیں وہ سب سے بڑھ کر ہیں اور وہی مراد پانے والے ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت اور رضامندی اور ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ابد تک، بے شک اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے باپ اور بھائی ایمان پر کفر کو پسند کریں تو تم ہرگز انہیں دوست نہ بناؤ، اور تم میں سے جو ان کو دوست بنائیں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے نبی کہہ دیں اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور تمہارا کنبہ قبیلہ اور جو مال تم نے کمائے اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو اور مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، یہ سب تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یقیناً اللہ نے بہت سے مواقعوں پر تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن بھی جبکہ تمہاری کثرتیں تمہیں خوش فہمی میں ڈال دیا اور وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین فراخی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور پھر تم پیٹ پھیر کر پلٹے، پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل کی، اور اس نے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جس پر چاہے گا مہربانی فرمائے گا۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، یہاں حوازن اور ثقیف رہتے تھے۔ یہ دونوں قبیلے تیر اندازی میں مشہور تھے، مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے تھے، جس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ 12,000 کا لشکر لے کر ان قبیلوں سے جنگ کرنے کے لیے حنین تشریف لے گئے۔ یہ فتح مکہ کے 18 یا 19 دن بعد شوال کا واقعہ ہے۔ مذکورہ قبیلوں نے بھرپور تیاری کر رکھی تھی اور مختلف کمین گاہوں میں تیر اندازوں کو مقرر کر دیا تھا۔ ادھر مسلمانوں میں یہ عجب پیدا ہو گیا کہ آج کم از کم قلت کی وجہ سے ہم مغلوب نہیں ہوں گے، یعنی اللہ کی مدد کے بجائے انہوں نے اپنی کثرت تعداد پر اعتماد زیادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عجب اور یہ کلمہ پسند نہ آیا، نتیجتاً جب حوازن کے تیر اندازوں نے
مختلف جگہوں سے مسلمانوں کے لشکر پر ایک ہی بار تیر اندازی کی تو اس غیر متوقع اور اچانک تیروں کی بچھاڑ سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے. میدان میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 100 کے قریب مسلمان رہ گئے. آپ مسلمانوں کو پکار رہے تھے, اللہ کے بندوں میرے پاس آؤ, میں اللہ کا رسول ہوں. کبھی یہ کلمہ پڑھتے, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. پھر آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جو نہایت بلند آواز سے حکم دیا کہ مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے آواز دیں. چنانچہ ان کی ندا سن کر مسلمان سخت پشیمان ہوئے اور دوبارہ میدان میں آ گئے. پھر اس طرح جم کر لڑے کہ اللہ نے فتح عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کی بھی مدد پھر اس طرح حاصل ہوئی کہ ایک تو ان پر سکینت نازل فرمائی جس سے ان کے دلوں سے دشمن کا خوف دور ہو گیا, اور دوسرا فرشتوں کا نزول ہوا. اس جنگ میں مسلمانوں نے 6000 کافروں کو قیدی بنایا جنہیں بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر چھوڑ دیا گیا اور بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا. جنگ کے بعد ان کے بہت سے سردار بھی مسلمان ہو گئے. یہاں پر اس واقعے کا مختصراً ذکر ہے, اور اس سے جو ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی انسان کو اپنے ذہین و فتین ہونے پہ, اپنے اقدار پہ, اپنی کثرت تعداد پہ یا اسلحہ آپ کے پاس زیادہ ہے, اس چیز پہ کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ کی بہت زیادہ تیاری ہے, آپ نے پیپر کے لیے بہت تیاری کی ہے, تو آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے تیاری کر لیا اب میں تو کامیاب ہوں گا. ہمارا جو یہ سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد ہمارا کلمہ یہ ہونا چاہیے, ہماری بات یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہم نے تمام اسباب اختیار کر لیے ہیں, اب کامیابی کا اختیار تیرے پاس ہے, تو ہمیں کامیاب و کامران فرما. مومن کا جو رویہ ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے اور اس طرح کا ہی ہونا چاہیے. یہاں اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا ہے اور اسی کو اصل توکل کہتے ہیں. جو مسلمانوں نے اپنی کثرت تعداد کو دیکھ کر جو کلمہ بولا اور جو انہوں نے اپنی کثرت تعداد پر ایک اعتماد زیادہ کیا, بھروسہ کیا, تو اس کی وجہ سے انہیں جو پھر مشکلات پیش آئی اس کا بھی یہاں پہ تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ اسباب اختیار کرنے ہیں لیکن توکل صرف اللہ پر کرنا ہے, اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والو, بلا شبہ مشرک تو ہے ہی گندگی, لہذا وہ اپنے اس برس کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں. اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے اور اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا, بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اس چیز کو حرام ٹھہراتے ہیں جسے اللہ نے اور اس کے رسول نے اس چیز کو حرام نہیں ٹھہراتے جسے اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے, اور دین حق کو قبول نہیں کرتے. وہ جو اہل کتاب میں سے ہیں ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں. اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے, نعوذ باللہ, اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, نعوذ باللہ. یہ ان کے منہوں کی بات ہے, یہ اس سے پہلے کے کافروں کی بات کی ریس کرتے ہیں. اللہ انہیں ہلاک کرے, یہ کہاں پھرے جاتے ہیں. انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا, اور مسیح ابن مریم کو بھی, حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک معبود اللہ کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ اس شرک سے پاک ہے جو وہ کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں, اور اللہ انکار کرتا ہے مگر یہ کہ اپنا نور پورا کرے, خواہ وہ کافروں کو برا ہی لگے. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دی اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے, خواہ مشرکین کو برا ہی لگے. اے ایمان والو, بے شک اکثر علماء اور درویش لوگوں کا مال ناحق ہی کھاتے ہیں اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں. جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا, پھر اس سے ان کے ماتھوں اور ان کے پہلوؤں, ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا, لہذا اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے رہے تھے. بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہی ہے. اللہ کی کتاب میں جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں, یہی سیدھا دین ہے. چنانچہ تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. یعنی ان مہینوں کی اسی ترتیب سے ہونا جو اللہ نے رکھی ہے, اور جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں یہی حساب صحیح ہے اور ان کا عدد مکمل ہے. اور اب یہ گھما کر اسی ترتیب پر آ گئے ہیں جو ابتدائی کائنات کے وقت تھی, تو اس کی ترتیب ایسے ہی رہنی چاہیے. اور تمام مشرکین سے لڑو جیسے وہ سارے تم سے لڑتے ہیں, اور جان لو کہ بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. بلا شبہ کسی مہینے کو آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے. اس کی وجہ سے کافر گمراہ کیے جاتے ہیں. وہ ایک سال اسے حلال کر لیتے اور دوسرے سال اسے حرام کرتے تاکہ ان مہینوں کی تعداد پوری کریں. یعنی ایک مہینے کی حرمت توڑ کر اس کی جگہ دوسرے مہینے کو حرمت والا قرار دینے سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو 4 مہینے حرمت والے رکھے ہیں ان کی گنتی پوری رہے. یعنی گنتی پوری کرنے میں اللہ کی موافقت کرتے, لیکن اللہ نے کتالہ جدال اور غارت گری سے جو منع کیا تھا اس کی انہیں کوئی پرواہ نہ تھی, بلکہ ظالمانہ کارروائیوں کے لیے وہ عدل بدل کرتے. یعنی جو ایسے 3 مہینے یعنی جو ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم, یہ اکٹھے 3 مہینے حرمت والے تھے, تو وہ ان کی ترتیب میں عدل بدل کرتے تھے تاکہ وہ جنگوں کے تال جو ہے وہ کر سکے. تو اس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے کہ اس طرح سے عدل بدل نہیں کرنی. ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. آیات 38 سے 59 میں بات ہے غزوہ تبوک اور مسلمانوں کی آزمائش. اے ایمان والو, تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہو؟ چنانچہ دنیا کی زندگی کا فائدہ تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی حقیر ہے. اگر تم نہیں نکلو گے تو وہ اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور بدل کر تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. یہاں پہ یہ روم کے عیسائی بادشاہ ہرقل کے بارے میں اطلاع ملی کہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہا ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے تیاری کا حکم دے دیا. یہ شوال 9 ہجری کا واقعہ ہے. سخت گرمی کا موسم تھا اور سفر بہت لمبا تھا. بعض مسلمانوں اور منافقین پر یہ حکم گراں گزرا جس کا اظہار اس آیت میں کیا گیا ہے.
اور یہ غزوہ تبوک کہلاتا ہے جس میں لڑائی نہیں ہوئی. 20 روز مسلمان ملک شام کے قریب تبوک میں رہ کر واپس آ گئے اور اس کو جیش الاسرا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس لمبے سفر میں اس لشکر کو کافی دقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. ثاقل تم یعنی سستی کرتے اور پیچھے رہنا چاہتے ہو، اس کا مظاہرہ بعض لوگوں کی طرف سے ہوا لیکن اس کو منسوب سب کی طرف کر دیا گیا. اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو تحقیق اللہ نے اس وقت اس کی مدد کی تھی جب کافروں نے اس کو مکہ سے نکال دیا تھا. وہ دو میں دوسرا تھا جبکہ وہ دونوں غار ثور میں تھے، اور جب وہ نبی اپنے ساتھی ابو بکر سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. جہاد سے پیچھے رہنے یا اسے جان چھڑانے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی مدد اس وقت کی تھی جب اس نے غار میں پناہ لی تھی اور انہوں نے اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق سے کہا تھا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اس کی تفصیل حدیث میں یوں آتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم غار میں تھے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر مشرکین نے جو ہمارے تعاقب میں ہیں اپنے قدموں پر نظر ڈالی تو یقیناً ہمیں دیکھ لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن میں تیسرا اللہ ہے، یعنی اللہ کی مدد اور اس کی مائیت جن میں شامل حال ہے. تو یہاں پہ اس وقت یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے صدیق کے ساتھ صرف اللہ کی مدد تھی اور اللہ نے انہیں مشرکین کے تعاقب سے بچا لیا تھا. تو اللہ یہاں پہ کہنے کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے. پھر اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جس کو تم نے نہیں دیکھا تھا. یہ مدد کی دو صورتیں بیان فرمائی اللہ جن سے اللہ کے رسول کی مدد فرمائی گئی تھی، ایک تو سکینت اور دوسرا فرشتوں کی تائید. اور اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا اور یہ بات تو اللہ ہی کی بلند ہے اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. تم ہلکے بھی نکلو اور بوجھل بھی اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. اگر مال غنیمت قریب الحصول اور سفر درمیانہ ہوتا تو وہ منافق آپ کے ساتھ ضرور چلتے، یعنی آپ وسلم کے ساتھ شریک جہاد ہوتے، لیکن سفر کی دوری نے انہیں ہیلے تلاش کرنے پر مجبور کر دیا. اور لیکن کٹھن منزل ان پر دور ہو گئی. وہ مطلب سخت گرمی کے دن تھے اور فصلیں جو تھی وہ تیار تھی، کٹائی کے قریب تھی، تو اس لیے بھی جنگ پر جانا جو تھا وہ ان کو مشکل لگ رہا تھا. اور ان قریب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو تمہارے ساتھ ضرور نکلتے، وہ خود کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ سراسر جھوٹے ہیں. اے نبی اللہ نے آپ کو معاف کر دیا اور آپ نے ان منافقین کو اجازت کیوں دی؟ آپ اجازت نہ دیتے یہاں تک کہ آپ پر ظاہر ہو جاتے سچے لوگ اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ جہاد میں عدم شرکت کی اجازت مانگنے والوں کو اجازت کیوں دی تحقیق کے بغیر، اور آپ اجازت نہ دی ہوتی تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے ان میں سے کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں. اے نبی جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت نہیں مانگتے اس طرح کہ وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کریں اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. آپ سے اجازت تو صرف وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہیں، لہذا وہ اپنے شک میں پڑے تردد کر رہے ہیں. اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو ان کے لیے کچھ زمان ضرور تیار کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے اس نے انہیں ہلنے نہ دیا. اب یہاں پہ ایک اگر ہم دیکھیں کہ وہ جہاد کے لیے اللہ کو ان کا نکلنا پسند نہیں تھا تو اللہ نے ان کو اٹھنے ہی نہ دیا، ان کی طبیعت بوجھل ہو گئی. تو اسی طرح آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری طبیعت صحیح نہیں تو ہم نے نماز نہیں پڑھی یا نماز نہیں پڑھی گئی یا نماز رہ گئی، تو وہ نماز آپ سے نہیں رہتی. اللہ ہی نہیں چاہتے کہ آپ سجدہ کریں، آپ کے گناہوں کا بوجھ اتنا ہو جاتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہم سے وہ نماز قبول ہی نہیں کرنا چاہتے، تو اس وجہ سے پھر وہ نماز ہم سے رہ جاتی ہے. تو جب بھی ہماری کوئی نماز قضا ہو یا قضا ہو رہی ہو تو ہمیں اس آیت کو لازمی اپنے ذہن میں لانا چاہیے. اور ان سے کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور اگر وہ منافق تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو وہ تمہیں خرابی میں ہی زیادہ کرتے اور تمہارے اندر فتنہ کھڑا ہونے کی خواہش لیے دوڑے پھرتے، اور تم میں سے بعد ان کے جاسوس ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. غزوہ تبوک میں جن مسلمانوں نے جہاد میں شرکت کی تھی ان کی 4 قسمیں تھیں. پہلے وہ مسلمان جو بلا تعمل تیار ہو گئے تھے، دوسرے وہ جنہوں نے ابتدا میں تردد کیا ان کے دل ڈولے لیکن پھر جلد ہی اس تردد سے نکل آئے. تیسرے وہ جو ضعف اور بیماری یا سواری اور سفر خرچ نہ ہونے کی وجہ سے فی الوقت جانے سے معذور تھے اور جنہیں خود اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تھی. چوتھی قسم وہ محض کاہلی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اپنے آپ کو توبہ اور سزا کے لیے پیش کر دیا. اس کے علاوہ باقی منافقین اور ان کے جاسوس تھے. تو یہ 4 قسم کے مسلمان تھے جو اس جہاد میں شریک ہوئے تھے. اے نبی یقیناً انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ پھیلانا چاہا تھا اور آپ کے معاملات بگاڑنے کی کوشش کی تھی، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ٹھہرا، جبکہ وہ ناپسند ہی کرتے رہے. اور ان میں سے کوئی آپ سے کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیں اور فتنے میں نہ ڈالیں، سن لو وہ فتنے میں تو پڑ چکے ہیں اور بے شک جہنم یقیناً کافروں کو گھیرنے والا ہے. اور اے نبی اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے اور اگر آپ پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے معاملے میں پہلے ہی احتیاط برتی تھی، اور وہ خوش لوٹ جاتے ہیں. اے نبی کہہ دیجیے ہمیں تو صرف وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہی ہمارا کارساز، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. اے نبی کہہ دیجیے تم ہمارے حق میں 2 بھلائیوں میں سے بس ایک فتح یا بشارت کا انتظار کرتے ہو اور ہم تمہارے حق میں یہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے عذاب دے یا ہمارے ہاتھوں عذاب دلوائے. چنانچہ تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں. اے نبی کہہ دیجئے تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. یہ امر ہے اور یہاں یہ شرط اور جزا کے معنی ہے، یعنی اگر تم خرچ کرو تو قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی جو کچھ بھی تم نے خوشی یا ناخوشی سے خرچ کیا ہے وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا.
بے شک تم نافرمان لوگ ہو، اور ان کے خرچ کیے ہوئے مال قبول کیے جانے میں صرف یہ امر مانے ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ نماز کے لیے سست ہو کر ہی آتے ہیں اور ناگواری ہی سے خرچ کرتے ہیں، تو یہ وجہ تھی ان کے صدقات کے قبول نہ ہونے کی۔ چنانچہ ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالیں، یعنی اگر مال اور اولاد میں وہ اچھے ہیں تو وہ آپ کو حیران نہ کر دیں، یقیناً اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کی وجہ سے انہیں دنیاوی زندگی ہی میں عذاب دے اور ان کی جانیں حالت کفر میں ہی نکلے، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں بلکہ وہ تو ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ یا غار یا کوئی اور گھس پہننے کی جگہ پائیں تو اس کی طرف رسیاں توڑا کر ضرور بھاگیں، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ آپ پر صدقات کی تقسیم میں عیب جوئی کرتے ہیں، چنانچہ اگر انہیں اس میں سے کچھ دے دیا جائے تو راضی رہتے ہیں، اور اگر اس میں سے نہ دیا جائے تو وہ جھٹ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی رہتے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں دیا، اور کہتے کہ ہمارے لیے کافی ہے، جلد ہی اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہیں۔ آیت 60 سے 75 میں بات ہے سچے مومن اور منافق میں فرق کی۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبہم، زکوٰۃ تو صرف فقیروں اور مسکینوں اور اہلکاروں کے لیے ہے جو اس کی وصولی پر مقرر ہیں، اور ان کے لیے جن کی دلداری مقصود ہے، اور گردنیں چھڑانے اور قرضہ داروں کے قرض اتارنے۔ یہ جن کی دلداری مقصود ہے سے مراد یہاں پہ وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کے لیے، اور اللہ کی راہ میں مسافروں کی مدد میں، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور ان منافقوں میں سے بعض وہ ہیں جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو صرف کان ہے اور ہر ایک کی سن اور مان لیتا ہے، آپ کہہ دیجئے وہ تمہارے لیے خیر کا کان ہے اور اللہ پر یقین رکھتا ہے اور مومنوں کی باتوں پر یقین رکھتا ہے، اور تم میں سے جو ایمان لائے ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ اللہ اور رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے مسلمانوں، وہ منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی رکھیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ انہیں راضی رکھے۔ اگر یہ لوگ مومن ہیں، کیا انہیں نہیں معلوم ہوا کہ بے شک جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو بلا شبہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان مسلمانوں پر کوئی صورت نازل کر دی جائے جو انہیں ہر بات بتا دے جو ان منافقوں کے دلوں میں ہے۔ کہہ دیجئے تم مذاق کرتے رہو، بے شک اللہ وہ باتیں ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے ہم تو صرف شغل کے طور پر باتیں اور دل لگی کرتے تھے۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے؟ آپ بہانے مت بناؤ، یقیناً تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تو دوسرے گروہ کو اس وجہ سے عذاب دیں گے کہ وہ مجرم تھے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ان کے بعض سے ہیں، سب ایک جیسے ہی ہیں، وہ برے کام کا حکم دیتے ہیں اور نیک کام سے روکتے ہیں، جبکہ ایک مومن کا فریضہ یہ ہے کہ وہ نیک کام کا حکم دے اور برے کام سے روکے، اور خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ روکے رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اس نے بھی انہیں بھلا دیا، بے شک منافقین ہی نافرمان ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ دوزخ انہیں کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ منافقوں، تم ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے، وہ قوت میں تم سے کہیں زبردست اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے، چنانچہ وہ دنیا میں اپنا حصہ برت چکے، پس تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا جس طرح ان لوگوں نے اپنا حصہ برت لیا جو تم سے پہلے تھے، اور تم بھی فضول باتوں میں الجھے رہے جس طرح وہ فضول باتوں میں الجھے رہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور یہی خسارہ پانے والے ہیں۔ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود کی قوم، ابراہیم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والوں کی؟ یہاں ان 6 قوموں کا حوالہ دیا گیا ہے جن کا مسکن ملک شام رہا، یہ عرب کے قریب ہے، اور ان کی کچھ باتیں انہوں نے شاید آباء و اجداد سے سنی بھی ہوں۔ قوم نوح جو طوفان میں غرق کر دی گئی، قوم عاد جو قوت و طاقت میں ممتاز ہونے کے باوجود باد تن سے ہلاک کر دی گئی، قوم سمود جسے آسمانی چیخ نے ہلاک کیا، قوم ابراہیم کے بادشاہ نمرود بن کنان بن گوش کو مچھر سے مروا دیا گیا، اصحاب مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جنہیں چیخ، زلزلہ اور بادلوں کے سائے کے عذاب سے ہلاک کیا گیا، اور اہل مؤتفقات سے مراد قوم لوط ہے جن کی بستی کا نام سدوم تھا، اور ان پر تو آسمان سے پتھر برسائے گئے۔ دوسرا، ان کی بستی کو اوپر سے اٹھا کر نیچے پھینکا گیا جس سے پوری بستی اوپر نیچے ہو گئی، اس اعتبار سے انہیں اصحاب المؤتفقات الٹی ہوئی بستیوں والے کہا جاتا ہے۔ تو یہ 6 طرح کی قومیں تھیں، اور اس میں یہ جو قوم عاد ہے جسے باد تند سے ہلاک کیا گیا، ان پہ 7 راتیں 8 دن تک وہ ہوا چلتی رہی تھی، اور اس ہوا کی وجہ سے یہ جو قوم تھی یہ ہلاک ہوئی تھی۔ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں، اور یہی ایک مومن مرد اور مومنہ عورت کا فریضہ ہے، اور نماز قائم کرتے اور زکات دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ان قریب رحم فرمائے گا، بے شک اللہ زبردست خوب حکمت والا ہے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور سدا بہار باغوں میں پاکیزہ محلات کا وعدہ ہے، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑھ کر نعمت ہوگی، یہی عظیم کامیابی ہے۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا اصل ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ لوٹ کر جانے کی بدترین جگہ ہے۔ وہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور کلمہ کفر کہا تھا، اور وہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جو وہ نہ کر سکے، اور انہوں نے
غصہ نہیں نکالا مگر اس بات پر کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا. پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، پھر اگر وہ پھر جائیں تو انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا اور ان کا زمین میں کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہ ہوگا. اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ خیرات کریں گے اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے. آیت نمبر 76 سے 92 میں بات ہے سچے مجاہدین اور اللہ کی رضا. پھر جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا تو انہوں نے اس میں بخل کیا اور انہوں نے حق سے منہ موڑ لیا اور وہ اپنے عہد سے منحرف ہو گئے. یعنی پہلے انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا کرے تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، لیکن جب اللہ نے عطا کیا تو وہ بخل پر اتر آئے. پھر اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال کر انہیں اس دن تک کے لیے سزا دی جس دن وہ اللہ سے ملیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ان کے بھیدوں اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے اور بے شک اللہ غیب کی باتوں کو خوب جانتا ہے. جو لوگ عیب جوئی کرتے ہیں کھلے دل سے خیرات کرنے والے مومنوں پر، ان کے صدقات کی بابت اور ان پر بھی جو اپنی تھوڑی محنت مزدوری کے سوا کچھ نہیں رکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں. یہاں متطوعین کے معنی ہے صدقات واجبہ کے علاوہ اپنی خوشی سے مزید اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے. جہد کے معنی ہے محنت و مشقت کے ہیں، یعنی وہ لوگ جو مالدار تو نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اپنی محنت و مشقت سے کمائے ہوئے تھوڑے سے مال میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. آیت میں منافقین کی ایک اور نہایت کبھی حرکت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ وغیرہ کے موقع پر مسلمانوں سے چندے کی اپیل فرماتے تو مسلمان آپ کی اپیل پر لبیک کہتے ہوئے حسب استطاعت اس میں حصہ لیتے. کسی کے پاس زیادہ مال ہوتا وہ زیادہ صدقہ دیتا، جس کے پاس تھوڑا ہوتا وہ تھوڑا دیتا. یہ منافقین دونوں قسم کے مسلمانوں پر تانا زنی کرتے. زیادہ دینے والوں کے بارے میں کہتے کہ ان کا مقصد ریاکاری اور نمود و نمائش، اور تھوڑا دینے والوں کو کہتے کہ تیرے اس مال سے آخر کیا بنے گا، یا اللہ تعالیٰ تیرے صدقے سے بے نیاز ہے. اور وہ منافقین جو تھے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے. تو آج بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اگر کسی نیک کام کے لیے کسی کو کہتے ہیں کہ آپ صدقہ خیرات کریں تو وہ اس میں ٹال مٹول کا رویہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں. تو اس طرح کا جو رویہ ہے وہ مومن کا رویہ نہیں ہوتا، بلکہ مومن تو وہ ہیں جو صدقہ دینے میں چاہے وہ محنت و مزدوری سے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، وہ صدقہ دینے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے. تو ہمیں بھی اس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اللہ بھی ان کا مذاق اڑائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اے نبی آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے، اگر آپ ان کے لیے برابر ہے، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگے تو بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا. 70 بار یہاں عرب میں جو 70 کا لفظ ہے یہ کسی بھی چیز کی ذاتی کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ کہا کہ آپ 70 بار بھی یعنی بہت بار بھی آپ ان کے لیے بخشش مانگیں گے تب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا. یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ رسول اللہ کے پیچھے اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور انہوں نے اوروں سے کہا کہ گرمی میں کوچ نہ کرو. اے نبی کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے بھی کہیں زیادہ گرم ہے، کاش کہ وہ یہ بات سمجھتے. چنانچہ انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں ان اعمال کے بدلے جو وہ کماتے رہیں. اے نبی پھر اگر اللہ آپ کو واپس لے آئے ان منافقین میں سے کسی گروہ کی طرف، وہ آپ سے جہاد پر نکلنے کی اجازت مانگیں تو کہہ دیجئے تم اب میرے ساتھ کبھی بھی جہاد پر نہیں نکلو گے اور نہ کبھی میرے ساتھ مل کر دشمن سے لڑو گے. یقیناً تم پہلی بار پیچھے بیٹھ رہنے پر راضی ہو گئے تو اب پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. اے نبی ان میں سے جو مر جائے آپ اس کی نماز جنازہ ہرگز نہ پڑھیں. یہاں پہ اب جو نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے یا جو مرتد ہو جائے اس کی اگر وفات ہو جائے تو نبی سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائے. اور یہاں پہ ایک یہ پوائنٹ بھی ہے کہ اس طرح کا جو انسان ہے یا پھر وہ انسان بھی جو خودکشی کرتا ہے تو ایسے انسان کی بھی جو نماز جنازہ ہے وہ کہا جاتا ہے کہ علماء یا جو عالم دین ہیں، اللہ کے نیک برگزیدہ بندے ہیں، تو وہ اس کی نماز جنازہ جو ہے وہ ہرگز نہ پڑھائیں اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہوں. بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ حالت فسق میں مڑے. اور اے نبی ان کے مال اور ان کے اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالیں. بے شک اللہ تو چاہتا ہے کہ ان کی وجہ سے انہیں دنیا میں عذاب دے اور ان کی جانیں حالت کفر میں نکلے. اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو ان کے دولت مند آپ سے اجازت مانگنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجیے کہ ہم گھروں میں بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ رہیں. وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، لہذا وہ نہیں سمجھتے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا اور بھلائیاں بھی انہی لوگوں کے لیے ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم کامیابی ہے. اور دیہاتوں میں سے بہانے باز آئیں گے کہ انہیں اجازت دے دی جائے، اور وہ لوگ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا. ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں جلد ہی دردناک عذاب آ پکڑے گا. ضعیفوں اور بیماروں پر اور جو لوگ کوئی چیز نہیں پاتے کہ وہ خرچ کریں ان پر پیچھے رہنے میں کوئی گناہ نہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کرتے ہیں. نیکی کرنے والوں پر گرفت کی کوئی راہ نہیں اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اور اے نبی نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے جو آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سب سے جہاد کے لیے سواری دیں اور آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں، تو وہ اس حال میں لوٹ گئے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھی اور ان کے پاس کچھ نہیں جسے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اے نبی گرفت کی راہ ان لوگوں پر ہے جو آپ سے رخصت مانگتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں، اور وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ پیچھے گھروں میں رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہیں اور
اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، چنانچہ وہ نہیں جانتے۔ یہاں ہمارا پارہ نمبر 10 مکمل ہوا۔ پارہ نمبر 10 کے اہم پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ جہاد اور قربانی اللہ کے ہاں مقبول عمل ہیں۔ مخلص مومن اور منافق میں واضح فرق ہے۔ مشرکین سے برات اور معاہدے کی پاسداری ضروری ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا ایمان کی علامت ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان تمام پوائنٹس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔